الله على أعدائهم وقتلتهم وعظم وقوفهم ومنكر فضائلهم يومنا هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ممکن ہے کہ اطراف کی مجالس میں کچھ لوگ شرکت کرتے ہوں. ہر خطیب اور راہب اور ہر واعظ کا ایک اپنا انداز بیان ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، اور ممبر پر بیٹھنے والا اپنی صلاحیت، استعداد اور معلومات کے اعتبار سے اپنی تقریر کا کارنامہ آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر سامعین اور خطیب کے اندر ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو سونے کا سہاگا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور مجھے تو خوشی ہوتی ہے اس بات کی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرتبہ فکر کے لوگ بچے حسین کا تشریف لائے یہاں آتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے، اس لیے یہ فرش حسین کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ آزاد خانہ امام باڑہ، اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. اس لیے امام حسین صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، انسانیت کے امام. محمد علیہ انسانیت ہے وہ آئے اور یہاں آنے کے بعد خود محسوس کرے گا کہ یہاں آنے سے میں کیا فائدہ ہوگا. فائدہ ہی فائدہ ہے، یہاں نقصان کا کوئی مطلب ہی نہیں. آپ دیکھیں جو شائستگی، جو سنجیدگی فرش حسین پہ آپ محسوس کرتے ہیں شاید ہی نہیں محسوس کرتے. تو اب چلیے اس میں بولنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. تو جو سورہ میں علماء نے کلام کی سورہ کو بنایا اس کا ترجمے کی نوبت نہیں آئے گی، مجلس ختم ہو جائے گی. میں بس اتنا جانتا ہوں اور میں نے جو سوچا تھا اس حساب سے مجمع ہے نہیں. میں جب ایسے حالات ہوتے ہیں کہ تصور میں بڑا مجمع ہو سکتا ہے تاخیر سے لوگ آئیں دیر میں پہنچیں، تو میں اپنے دل کو یوں بھی تشفی دے دیتا ہوں کہ جتنا مجمع نظر آ رہا ہے اسے 3 گنا کر کے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ ہر عزادار اپنے کانوں پر 2 فرشتے لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب اس ایک فرشتہ جو دانے کانے پر ہے، بائیں کانے پر ہے. تو آپ خود غور کیجئے کہ اس وقت کون مصروف کار ہے اور کون بیکار ہے. یہ جو دانے کانے والا ہے اس کا قلم تو دھڑا دھڑ چل رہا ہے، جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے چلتا رہے گا. مولوی نے یہ جملہ دیا، سامعین نے یوں داد دی، انہوں نے یوں بابا کی، انہوں نے یوں نعرے لگائے، انہوں نے یوں صلوات پڑھی. یہ چل رہا ہے معاملہ اور ادھر والا بیکار پڑا ہوا ہے. یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ برائیاں لکھتا ہے. اس کا قلم اس لیے چل رہا ہے کہ نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے. ان کے پاس کوئی مال میٹیریل ہو جبھی تو لکھیں، کوئی برائی ہو جبھی تو لکھیں. اللہ رے روبو دبدبے مجلس حسین
کہ شیطان کہیں بھی آ جائے فرش مجلس میں نہیں آتا سنبھالنے کے لیے انسان کے ظرف میں صلاحیت ہونی چاہیے جس میں صلاحیت ہے وہ لے جائے گا اور اللہ قدر ظرف سب کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو آپ نے ساتھ دے دیا اور میں نے ماحول جو ہے محسوس کر لیا ماشاءاللہ سننے والوں کا مجمع ہے تو ادھر سے سنانے میں کمی نہیں ہوئی اب ایک سوال قائم کروں گا دیکھیے قرآن حفظ کرنا بہت بڑا شرف ہے بڑی فضیلت بڑے حوصلے ہمت کی بات ہے آسان تھوڑی ہے 30 پاروں کا حافظ ہو جانا میں اس کے خلاف نہیں لیکن ایک جملہ جو سچ ہوگا تو ضرور کہوں گا یہ پورے قرآن میں کہیں قرآن کے رکھنے کی تاکید نہیں آئی ہے رکھنے کا حکم نہیں آیا لیکن قرآن کے سمجھنے کا جگہ جگہ حکم آیا افلا تتفکرون تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے افلا تتدبرون تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے افلا تعقلون تم قرآن میں تعقل کیوں نہیں کرتے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اس کا مطلب ہے کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا اس کے سمجھنے کے لیے انسان کو صاحب عقل ہونا ضروری ہے کوئی بات کہہ دی میں نے توجہ فرما رہے ہیں آپ تو اب عقل استعمال کرو سمجھو فکر کرو غور کرو خوص کرو اس لیے کہ یہ کتاب عمل ہے سمجھو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے اور میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی کچھ اور ہوں گے وہ جو سننے سے بھی محروم اور سمجھنے سے بھی محروم لفظ بدل دو کیا سننے سے بھی گھبرا گئے اور سمجھنے سے بھی گھبرا گئے لیکن ہمارے یہاں تو بھائی سننے اور سمجھنے کا اتنا طویل سلسلہ ہے کہ ہم اپنوں کو قبر میں لٹا کے بھی شانہ ہلا سمجھنے سے نہ گھبرائے نہ گھبرائیں گے ہم یہی دعوت فکر سب کو دیتے ہیں اور سنیے بھی سمجھیے بھی سنیے پھر سمجھیے پھر عمل کا کارما آگے بڑھے یہ باتیں سب آئی گی شروع میں جو عرض کروں گا تو جگہ جگہ قرآن کے سمجھنے کی تاکید نہیں ہے آرام سے پڑھوں گا میں جیسے آپ سنیں ویسے سناؤں گا اب تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے پہلی ملاقات ہوتی ہے تو تھوڑی دیر تو ایک دوسرے کے پہچاننے میں ٹائم سر ہو جاتا ہے اور یہاں کی سماعت کیسی ہے مولی صاحب آئیں کی خطابت کیسی ہے لیکن یہ بھی وجہ سے حسین کا صدقہ ہے کہ چند لمحوں میں ساری اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اب کچھ لوگ ہیں جو یہاں جاتے ہیں وہاں پوچھتے ہیں یہاں کیا پسند کیا جاتا ہے خدا کا فضل ہے میں یہ بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ یہاں کیا پسند کیا جاتا ہے ہاں اس پر میں ضرور غور کرتا ہوں کہ جس کے ممبر پر بیٹھا ہوں وہ کیا پسند کرتا ہے کیا ناپسند کرتا ہے تو ہم اپنی پسند اور آپ کی پسند چلانے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تو اس کی پسند پیش کریں گے جس کا یہ ممبر ہے ہمیں دیکھنا کہ اللہ کی کیا پسند ہے رسول اللہ کیا پسند ہے اہل بیت اللہ کی کیا پسند ہے اور وہی ہمیں پسند کرنا چاہیے تو میں جلدی چونکہ مجھے نہیں معلوم کتنا سنتے ہیں آپ کتنی دیر جھیل سکتے ہیں اپنے ذاکر کو لیکن میں محسوس سب کر لوں گا کیونکہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے اس لیے سستی سے اور ڈھیلے پن سے مجلس مت سنیے گا تو سمیٹ لوں گا اور اگر ڈھیلا معاملہ رہا تو ہو سکتا ہے ٹرین چھوٹ جائے تو میں کہیں جنگل میں ہونی کے بیچ میں لوں گا
میرے ساتھ رہیے گا. یہ سارے سواب میں سے اسی حساب سے میں نے سورہ پڑھا ہے. مسئلے باتیں آئیں گی. اب ذرا غور کریں کہ کیا ہم پر واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں؟ نہیں بولتے ہیں ایسے پوچھتا رہتا ہوں, میں جس پڑھتا رہتا ہوں, یہی میرا انداز ہے یا نہیں. اتنی دن میں تو اتنا اندازہ ہو گیا کہ میں کہنا کیا کروں. قرآن سمجھنا ہم پر واجب ہے, خالی پڑھنا واجب نہیں. قرآن سمجھنا واجب ہے, کیونکہ قرآن جو ہے دستور العمل ہے, اور جب دستور ہمارا دین بھی دین عمل ہے, اور وہ قرآن جو ہے دستور العمل ہے. سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اب یہ بتائیے کس سے سمجھیں گے؟ بولیے نا, کس سے سمجھیں گے؟ سمجھانے والوں کی کمی نہیں ہے. ٹیلیویژن کھولیے, 10 دن میں مل جائیں گے قرآن سمجھانے والے. جسے دیکھیے قرآن ہی سمجھا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ سمجھانے کے لیے کچھ شرط ہے یا نہیں, اور کچھ شرائط ہے یا نہیں؟ بھائی میں خود پہلے سمجھوں گا جبھی تو آپ کو سمجھاؤں گا. میں خود ہی کچھ نہیں سمجھا تو آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ اب آپ کہیں گے دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں, زیان بکنے نہیں آیا, مجلس پڑھنے آیا, مجلس ہی پڑھ کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور سب ادھر کی عطا ہے. آپ قرآن سمجھانے بیٹھے اور سمجھاتے سمجھاتے کیا سمجھا بیٹھے؟ ایسی درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, یہ آیت آئی, آپ نے ترجمہ لکھ دیا, سمجھانے کا ٹھیکہ دیا اور لکھا گیا. میرے حبیب میں نے معاذ اللہ علیہ خاکم مدہن نہ کرے کفر نہ بیٹھے. اے میرے حبیب, اے میرے رسول, میں نے علیہ اللہ آپ کو گمراہ پایا, پس میں نے آپ کی ہدایت کر دی. آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ قرآن میں دیکھیے ترجمہ کیا لوگوں نے, کہ آپ کو اتفاق ہے اس ترجمے سے. ساری کائنات کا جو ہادی اعظم بنا کے بھیجا جا رہا ہے, ورنہ وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے. تو کیوں یہ ترجمہ کیا فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے میرے رسول میں نے آپ کو گمراہ پایا تو میں نے آپ کی ہدایت کر دی. سمجھے بات کیوں لکھا؟ اس لیے کہ جس سے قرآن سمجھنا تھا اس سے رشتہ توڑ لیا. اب جو خود نہ سمجھے ان سے قرآن سمجھنے بیٹھ گئے. کیا کہا؟ تو اگر یہ ترجمہ صحیح ہے کہ میرے حبیب فوجدک ضالًا فہدیٰ, میرے حبیب میں نے آپ کو گمراہ پایا معاذ اللہ, تو میں نے آپ کی ہدایت کر دی. ایک آیت میں بھی پڑھتا ہوں, ذرا اس کا ترجمہ بتا دیجیے. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا معاذ اللہ صاحبکم وما غویٰ. کیا کہا میں نے؟ تمہارا رسول تمہارا نبی نہ بھولا نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. آپ سنا کے بیٹھے, آپ پہلے نبی گمراہ ہو گئے تھے تو ہم نے ہدایت کر دی, ہدایت کر دی ہے کہ تمہارا نبی نہ کبھی بھولا نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. تو کیا قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے؟ مجھے پتا یہ والی مجلس نہیں پسند کریں گے. اہل بیت کا ذکر تو باکسیں کی لٹتی ہے, قرآن کا تذکرہ تو سناٹا چھا جاتا ہے. ان لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت والے ہیں, وہ آپ کہتے ہیں وہ قرآن والے ہیں. الحمدللہ ہم اہل بیت والے بھی ہیں, قرآن والے بھی ہیں. اس لیے کہ ایک کو اگر چھوڑ دیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. نبی دو نعمتیں دے کے گئے, ایک کا نام قرآن, ایک اہل بیت. تو وہی دلچسپی قرآن میں بھی ہونی چاہیے. میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں, اب بتائیے آپ کی اپنی کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا ان سے قرآن لیں گے جو خود نہ سمجھے, یا ان سے لیں گے جو قرآن سمجھانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے؟ ارے میں کیسے لفظ دوں آپ کو؟ کسی جاہل کتاب سے علم قرآن لیں گے یا عالم کتاب سے لیں گے؟ ارے بھائی کہاں ہے؟ میں تو بہت امید سے بول رہا ہوں میرے دوست اور عزیزو. بھائی عالم کتاب کو تلاش کرو نا, وہ عالم کتاب بتائے گا کون سی آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس کی شان میں نازل ہوئی, کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی, کون سے میدان میں نازل ہوئی, کون سی رتن میں نازل ہوئی, کون سی بس میں نازل ہوئی, کون سی آیت کس کی مدح میں نازل ہوئی, کس کی قضا میں نازل ہوئی. ایسے وہ تلاش کرو, تب قرآن کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچو گے. اسی قرآن کے سمجھانے والے کو کہتے ہیں وارث قرآن. حامل قرآن ہونا اور ہے,
وارث قرآن بناؤ. سناٹا تھوڑا آپ کا ایک آیت کوٹ کرتا ہوں میں. سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھیے. قرآن ہے نا, قرآن کی زبان ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, توجہ دیجئے گا. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اے میرے حبیب, اے میرے رسول, ارے انہوں نے کتاب توریت لے لی, اٹھا لی, کتاب توریت کو ڈھوئے پھر رہے ہیں. ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پہ بوجھ ڈال دیا جائے. ارے بھئی قرآن کی نہیں کوئی اور سوال کر, یا اللہ تو پروردگار تو خالق ہے اور تیرا یہ لہجہ, ارے یہ جیسے بھی صحیح, توریت بھی تو تیری کتاب ہے, یہ اسے ڈھوئے پھر رہے. حملوا التوراة, یہ حملوا کہیں سے بنا ہے, حمل سے. حمل یعنی بوجھ, حامل یعنی بوجھ اٹھانے والا, اور حمال کلی کو کہتے ہیں جو زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے, بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا ہے, اسی سے بنا ہے. حملوا التوراة, یہ کتاب توریت کا بوجھ ڈھوئے پھر رہے ہیں. میرا ابھی ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پہ بوجھ ڈال دیا جائے. اے میرے پروردگار, یہ جیسے بھی صحیح, کتاب توریت بھی تو تیری کتاب ہے, یہ اسے لیے پھر رہے, ڈھوئے پھر رہے, اور تو ایک ایسے جانور سے کی تشبیہ دے رہا ہے کہ جس کا نام سنتے ہی لبوں میں ہنسی آ جاتی ہے. یہاں کے لوگ تو بڑے شریف ہیں جو سنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس گدھے کا نام تو یہ لوگ مسکرا دیتے ہیں. تو معبود اتنی بتا دی کہ خطا تو بتا دے, پروردگار ان میں کمی کیا ہے, خطا کیا ہے, کوتاہی کیا ہے. تیری کتاب یہ پھر رہے, تو کہتا ہے کہ مثال گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پہ بوجھ ڈال دیا جائے. کیا تجھے پتا نہیں ہے غافل, ان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کو لے لی, والی سے کتاب کو چھوڑ دیا. انسانیت سے نکال کے سب حیوانیت میں پہنچا دیا جائے گا. قرآن سے ایک انچ ہٹ کے بات کر دو, عقلیات پیدا کرتی, ان سے قرآن سیکھو جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنا کے بھیجا ہے. یہ ابھی تک سورہ مدثر میں نے پڑھی, اس کا ترجمہ نہیں کیا, مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ ترجمہ کرواؤں گا. جیسے جب تک پورا مجمع میرے ساتھ نہ آ جائے میں بیان نہیں کروں گا. طویل میں کس کا تو کر لوں گا. عمر گزری ہے سیدھا کی سیاہی میں, 40 سال ہو گئے مجھے ممبر پاتے ہوئے. ہاں, آپ کو ایسا کچھ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئے کیسی پڑھتے ایسی پڑھتے, ٹائم آ کر نہیں برباد کروں گا. میں ایڈریس دوں گا وارث قرآن کا, جن سے ہمیں قرآن لینا چاہیے. اگر ان سے قرآن لے لیا تو پھر سدنے کا سوال ہی نہیں, بیٹھنے کا سوال ہی نہیں. کہیں ان کا ایڈریس تو معلوم ہونا چاہیے. تو ایڈریس کہاں سے لیں گے؟ وارث قرآن کا ایڈریس کون بتائے گا؟ نہیں بولے. آپ بتائیے اپنے وارث کا پتہ آپ دیں گے یا گاؤں محلے والے دیں گے؟ تو قرآن کا کوئی وارث ہے نا, تو آؤ قرآن سے پوچھیں تیرا وارث کون ہے. قرآن میں آواز تھا, انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے. یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میرے بھائی, یہ قرآن ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون, یہ قرآن چھپی ہوئی کتاب میں ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ بھئی ہمارے گھروں میں جو داخل میں قرآن ہے وہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے. یہ قرآن جو ہے ہمارے گھروں میں تو چھپی ہوئی کتاب ہے. بھئی وہ قرآن کون سا ہے جسے چھپی ہوئی کتاب میں ڈھونڈا جائے, اور چھپی ہوئی کتاب سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا یہ ہوتا ہے ظاہر قرآن, یہ ہوتا ہے باطن قرآن. ظاہر قرآن تو اسی قرآن میں آپ کو مل جائے گا. اگر باطن قرآن کی تلاش ہے تو پھر چھپی ہوئی کتاب کو تلاش کرنا پڑے گا. اب بتائیے چھپی ہوئی کتاب کا ایڈریس کون دے گا؟ قرآن نے کہا کہ اس کا ایڈریس بھی میں ہی دوں گا. تو جب ہمارا نزل والا میرے حبیب
ہم نے حقیقت قرآن کو، حقیقت قرآن کو، باطن قرآن کو، معنویت قرآن کو آپ کے قلب میں اتارا، آپ کے قلب میں اتارا، آپ کے قلب میں اتارا، تو اب آپ متوجہ ہو جائیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہو سام بڑے اچھے رہتے ہیں، دیر میں آتے ہیں، خوب ریسٹ لیتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، توجہ دے رہے آپ کے بات آپ کو پہنچ جائے گی، یہ میرے ابھی توجہ دیجئے گا، ہم نے قرآن کو آپ کے قلب میں اتارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی کتاب سے مراد ہے قلب پیغمبر۔ اب بتاؤ حسن والی سے قرآن ہو جائے گا، قرآن آپ بھی اٹھا لیتے ہیں، قرآن میں بھی لے لیتا ہوں، تو کیا میں والی سے قرآن ہو جاؤں گا؟ والی سے قرآن وہ نہیں دے ہوگا تو چھپی ہوئی کتاب کو اٹھا لے، والی سے قرآن وہ ہوں گے جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو، کیسے سنتے ہیں میری باتوں، جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو، توجہ ہے نا؟ اب رسائی کی بات آ گئی ہے، پھر بات میں بات نہیں بنتی ہے، کیا سب کی رسائی سب جگہ ہو جاتی ہے کیا؟ اگرچہ میں پہلی بار آیا لیکن مثال دینے میں کیا رکھے، فرض کیجئے آپ سے میرے برسوں کے تعلقات لفظ میں کہہ چاہتے ہیں، برسوں کا دوستانہ یارانہ، ٹھیک ہے، ہم نے والا ہم پیالہ، ایک دن مجھے تمنا پیدا ہوئی کہ میں آپ کے گھر ہوں، جو گاؤں ہے نا، یہاں تصور ہے گاؤں میں، جب مکان بناتے ہیں تو ایک بیٹھک بنا دیتے ہیں، کہاں؟ باہری سے، اس کا نام ہی باہری بیٹھک، بناتے نہیں بناتے، تائید کیجئے نا جو مجھے تقریب ملی، کہ میں اپنی طرف تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں بھی گاؤں کا رہنے والا، گاؤں میں 10 بیٹھک بناتے ہیں، اور شہروں میں تو ریٹ فریٹ، لیکن اس میں بھی ایک روم ہوتا ہے، توجہ ہے نا، یہ وضعی باہری بیٹھک کیوں بنتی ہے؟ میں بھی بتاؤں گا، باہری سے قرآن کو پہلے یہاں پہچانے، اس کے بعد اس کی بات میں نے روک لی ہے، فل ایڈریس دوں گا، تو اب مثال طور پر مجھے تمنا ہوئی کہ بھائی اتنے دن سے دوستانہ یارانہ، ہم نے والا ہم پیالہ ہم نشینی سب کچھ چلے ذرا سا دیکھئے گھر ہو گیا ہے، گھر پہنچا میں دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بچہ نکل گیا ہے، جناب کی تعریف سارا ڈیکوریشن میرا رکھا رہ گیا، آبا ماما ابا ڈریس یہ سب کچھ آپ کی تعریف، ارے بیٹے میں مولانا صاحب ہوں، تم نے پہچانا نہیں، جی کیسے رحمت کی، آپ لہجے سے سمجھے میں کہنا چاہتا ہوں، بچہ جو بالکل اہمیت دے ہی نہیں رہا، کیا سنیے تو بابا جان ہے کہاں وہ ہے، جا کے کہہ دیجئے کہ مولانا شمشاد احمد رضوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا اچھا میں کہہ دیتا ہوں، میں جا کہا بابا کوئی مولی صاحب آئے ہیں، اپنا نام شمشاد احمد رضوی بتا رہے ہیں، اچھا مولی صاحب آئے ہیں، کہاں ہے؟ کہا میں نے تو باہر کھڑا کر رکھا ہے، کہا نہیں باہر کیوں رہو، باہر بیٹھک پر بٹھا دو، توجہ جو نہ بولنے کی قسم کھا کے آئے نا وہ بھی بولے، کہا وہیں بٹھا دو وہیں بٹھا دو، بچے نے اندر بلایا تو جائیے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، جب مجھے وہیں بٹھا دیا باہری بیٹھک میں، تب مجھے اپنی اوقات سمجھ میں آئی کہ میری رسائی یہی تک ہے، میری رسائی یہی تک ہے، اس کے آگے ایک ان میں بڑھ نہیں سکتا، اگر سمجھ سکو تو بات سمجھ لینا، ہم مجھے کائے بیٹھا ہوا کیا کیا سوچ کے آیا تھا کہ بڑی اہمیت ملی کے اندر کو جاؤں گا، گھر میں داخل ہو جاؤں گا، مگر میں تو ہوں باہر کا تھا، تو جتنی میری اوقات کی اسی حساب سے جگہ دے دے کے باہر بٹھا دو، اور بس تھوڑی دیر میں آ گیا گھر کا داماد، تھوڑی دیر میں گھر کا داماد آئے وہ بھی وہیں بیٹھ گیا، اب سوچا اپنا نے دیکھا بیٹا تم کب آئے، کہ بابا ابھی آیا ہوں کہ تم یہاں کہاں بیٹھ گئے، اپنا اب سمجھ میں آیا، ارے جو داماد کو اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ
جیسا داماد پھر علی جیسا داماد سلوات پڑھے محمد وارث قرآن کون ہے؟ میں نے وعدہ کر دیا کہ فل ایڈریس ہوگا. اس کے بعد گاڑی آگے بڑھی. میرے دوست اور تو رسائی دیکھ لیا میں ہو جاؤں گا وارث قرآن. وارث قرآن وہی ہوگا جس کی رسائی قلب پیغمبر کا کھو. آپ ریپیٹ کیجئے میرا جملہ. وارث قرآن وہ ہوگا جس کی رسائی کیونکہ باطن قرآن جو ہے یہاں ہے. کون ہوگا وارث قرآن؟ بولو. اس آیت سے اندازہ لگائیے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے. چھپی کتاب سے کیا مراد ہو بتا دیا میں نے. قرآن سے ہوتا ہے قلب پیغمبر. اب وارث قرآن وہی ہوگا اس سے رسائی قلب پیغمبر تک وہ لے کے قلب پیغمبر تک ہر کس و ناقص کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس بڑی سخت شرط لگا دی. لا یمسہ الا المطہرون. ارے چھپی ہوئی کتاب کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا, کوئی چھو بھی نہیں سکتا, کوئی مس بھی نہیں کر سکتا. الا المطہرون, سوائے ان کے جنہیں ہم نے طیب و طاہر بنا کے بھیجا. لیکن الا الطاہرون نہیں کہا, الا الطاہرون نہیں کہا, الا المطہرون. یہ مطہرون کیوں کہا اسے سمجھے نا. شامی نے ماشاءاللہ پڑھے لکھے. الا الطاہرون نہیں کہا, الا المطہرون کہا. مطلب سمجھے الا الطاہرون المطہرون کا فرق جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کو کیا اٹھائے گا نقطہ دیں گے. الا الطاہرون نہیں کہا, الا المطہرون کہا. اس لیے کہ طاہرون جمع ہے طاہر کی اور مطہرون جمع ہے مطہر کی. طاہر بنا ہے طہر سے, مطہر بنا ہے تطہیر سے. اس کا مطلب وارث قرآن وہی لوگ ہوں گے جن کا رشتہ آئے تطہیر سے, جو کہ الہی معیار کے مطابق طیب و طاہر ہے, وہی ہوں گے وارث قرآن. اپنی طرف سے کچھ کہوں تو مجھے ٹوکنا. اب فلسفہ سمجھ میں آیا, اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ رسول اسلام کبھی علی کو, کبھی حسن کو, کبھی حسین کو گود میں لے کے اپنی زبان کو چساتے تھے. یہ زبان کو چساتے تھے. اچھا بڑے سناٹے میں آپ بیٹھے, مجھے سوال کا جواب دیجیے. آج کی ڈیٹ پہ, آج کے دور میں, آج کے زمانے میں اگر کوئی 80-85 برس کا بوڑھا نانا اپنے چشمائے نواسے کو کیا کہہ رہا ہوں گود میں لے لے اور اس کے دہن میں اپنی زبان ڈال دے, اب وہ تو بچہ ہے, معصوم ہے, چھوٹر چھوٹر چوسنے لگے گا زبان. لیکن آپ کی حمیت اس حرکت کو گوارا کرے گی؟ ارے بولتے جائیے نا. کیا آپ اس کی اس حرکت کو برداشت کریں؟ وہ بھی کرونا کے زمانے میں کیا برداشت کریں گے؟ ہزاروں انگلیاں اٹھ جائیں گی. سارے ڈاکٹر, سارے اطباء, سارے حکما ناراض ہو جائیں گے. بیٹے 80-85 برس کا ہو گیا, تیرا دماغ خراب ہو رہا ہے, یہ بچے کی زبان کیوں چسا رہا ہے؟ وہی تو کہہ گیا ہمارا نواسا آپ سے کیا مطلب, کیا مطلب جو نہیں ہے. تیرا نانا نواسے کا رشتہ ہے, ہمارا اس سے انسانیت کا رشتہ ہے. یہ اس حرکت سے اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. گھر میں زبان چسانے سے جان اس کی کیسے خطرے میں پڑ جائے گی؟ کہا کہ تو 80-85 برس کا ہو گیا, تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ اگر تو اس معصوم بچے کو زبان چسائے گا تو تیرے سینے میں جتنے جراثیم ہے سب اس کے اندر منتقل ہو جائیں گے. تو مسئلہ حل ہو گیا. جس نانا کے سینے میں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم, اور جس نانا کے سینے میں علم قرآن
حامل قرآن ہونا آسان ہے، حامل نہیں اٹھانے والا قرآن تو کوئی اٹھا لے گا. ہر شخص معلم قرآن نہیں ہو سکتا. اور جو ہے لہذا رابطہ ان سے کرو، پھر دیکھو کیا کیا ملتا. بھائی نبی کا قرآن نازل ہوا، نبی چلے گئے تو قرآن کا وارث تھوڑی ہے. ہر صدی ہر دور میں کوئی نہ کوئی وارث قرآن رہے گا. اس کا اہتمام پیغمبر کو زمانے میں کر کے گئے اور اللہ کی کتاب قرآن اس کی طرف سے اہتمام ہوا کہ کسی صدی میں قرآن لا وارث نہ رہے. اب اتنا آپ نے ساتھ دے دیا تو میں بھی اب ترجمہ پیش کرتا ہوں. چونکہ اس سارے ثواب کی مجلس ہے اسی لیے میں نے اس سورہ مبارک آیت نہیں بلکہ پورے سورہ کو میں نے سرنامہ کلام بنا دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ کو بولنے کے لیے ایک ایک اشرا چاہیے، اتنی لفظیں اس کے اندر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں. اس کا کلام ہے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. جو انسانوں کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے، جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے، جو رازق ہے وہ کہہ رہا ہے. قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں. کبھی یہ سوچ کے مجلس نہ سنا کریں کہ اس پر تو ہم نے بہت کچھ سے سنا. ارے بھائی ابھی بہت کچھ سننا باقی، ابھی ہم نے سنا ہی کیا. عمر گزر جائے گی، نہ بیان کرنے کا حق پتا ہوگا نہ سننے کا حق پتا ہوگا. وہ ذکر ہے. تو اب آئیے میں نے اسی لیے طویل کلام میں یہ کہا کہ قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. غور کرو، فرض کرو، تأمل کرو، تعقل سے کام کرو. تب یہ سورہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. پہلی درس کو ایک اجازت دے تو تھوڑی سی بحث کروں میں. والعصر واو واو قسم کہا جاتا ہے. واو کی بہت ساری قسمیں ہیں. کبھی واو جو ہے وہ عاطفہ ہوتا ہے، کبھی اس کا نافیہ ہوتا ہے، کبھی حالیہ ہوتا ہے، اور کبھی واو قسمیہ ہوتا ہے. جیسے لفظ اللہ ہے، اللہ پہ واو ہے، واو قسم داخلی کیا ہوتا ہے؟ واللہ. بولتے ہیں نا واللہ میں نے ایسا نہیں کہا، واللہ بھائی میں نے ایسا نہیں کیا. تو اس واو کو کہتے ہیں واو قسم. ابھی آ گیا العصر کے اوپر تو کیا ہو گیا؟ والعصر. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں. اللہ نے حجت تمام کرنے میں کہیں سے کوئی کمی نہیں. ہم مطمئن ہیں، مجھے بڑے فائدے ہیں. بینک بیلنس ہے، بلڈنگ ہے، رقبے ہیں، کھیتی ہے، باڑی ہے، باغ ہے، باغیچے سمجھتے ہیں فائدے میں. اللہ کہہ رہا زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان گھاٹے میں. اس کا مطلب ہے ضروری نہیں جیسے ہم فائدہ سمجھیں وہ اللہ کی طرف بھی فائدہ ہے. فائدے میں کون ہے وہ بعد میں آئے گی بات. تو یہ بتائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم. آپ نے وہ کیا جس کی سارا زمانہ قسم کھاتا ہے وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. تو چلیے سناٹے میں آ گیا. یہ بتائیے کہ آپ کی قسم کا کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی معیار ہے یا نہیں؟ آپ کبھی گھٹیا چیز کی قسم کھاتے ہیں؟ بولیے نا. پیار سے میں بول رہا ہوں، اسی پیار سے آپ جواب دو. کیا آپ کسی گھٹیا چیز کی قسم کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے نا. ہم انسان ہو کے، بندے ہو کے قسم کھاتے ہیں، تب بھی ہم اپنی قسم کا ایک معیار رکھتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم علاقائی زبانیں الگ الگ ہیں. کوئی میٹھا کہتا ہے، کوئی چپلی کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ کچھ کہتا ہے. تو میں گوبر کہہ دیجیے، کوئی گوبر کی قسم کھاتا ہے، نالی کا اولام کی کوئی قسم کھاتا ہے کیا؟ بولتے جائیے نا. ہم بندے ہیں مگر ہماری قسم کا بھی معیار اتنا بلند ہے کہ جب قسم کھاتے کہتے قرآن کی قسم، ایمان کی قسم، امام زمان کی قسم. تو جب ہماری قسم کا معیار اتنا بلند ہے، اللہ کی قسم کا کوئی معیار ہوگا یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، اپنے عقیدے کے حساب سے جواب دیجیے کہ اللہ
بے عیب ہے یا نہیں؟ بے عیب ہے نا؟ جب بے عیب ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بے عیب ذات کسی عیبدار چیز کے قسم کھائے. خدا کی ذات بے عیب کسی عیبدار چیز کی قسم کھائے. اب بولیے بار بار رسول اللہ سوال ہے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسا بولے تو خدا کی توہین کر رہا ہے. اس کی ذات بے عیب. جب وہ قسم کھائے گا تو کبھی کسی عیبدار چیز کی قسم نہیں باکمال چیز کی قسم کھائے گا. تو کیا مسلمانوں کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ پھر وہ کون سا زمانہ ہے جو اللہ کی ذات بے عیب کی نظر میں لائے کہ قسم بن گیا؟ زمانہ کون سا ہے؟ تو زمانے بڑی پڑھیے، ہر زمانے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے. تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ایسے سنا تو. کیا آدم کے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ اللہ آدم کے زمانے کی قسم کھا رہا؟ کیا آدم کا زمانہ اس لائق تھا کہ اللہ کی بے عیب ذات اسے اس زمانے کی قسم کھائے؟ جس زمانے میں اتنا بڑا ظلم ہوا، توجہ ہے یہ 1/4 دنیا ختم ہو گئی. ہو گیا نا سنا؟ میں نے کچھ کہا آنکھوں سے مجھے ڈانٹو نہیں، میرا دل بہت 1/4 دنیا ختم ہو گئی. میں لوگ کتنے تھے اس دنیا میں؟ 4 آدم، حوا، قابیل نے حابیل کو مار دیا. 1/4 دنیا ختم ہو گئی. تو نہیں کہہ دیا نا بات کریں آپ تو آپ کہنے کریں گے کہ نہیں بھائی یہ زمانہ اسلام تو نہیں کہ زمانے کی قسم کھائے گا اللہ. تو چلو نوح کا زمانہ ہوگا یا نوح کا زمانہ اسلام ہے یا اللہ اس زمانے کی قسم کھائے. یہ جس زمانے میں جناب نوح کا اتنا پتھراؤ ہوتا تھا، اتنے پتھر مارے جاتے تھے یا پتھروں کے ڈھیر میں چھوٹ جاتے. یا وہ زمانہ اسلام میں کہ اللہ اس قسم کھائے جلدی سے ثبوت توڑ دو. جب آپ پتھروں کے ڈھیر میں چھوٹ جاتے تھے تو اس میں سے نکلتے کیسے گئے؟ بات کریں. اللہ عالم الرحمین نے اسے ترساتا تھا اور کہتا تھا جبریل میرے نبی کو، میرے الرسول پیغمبر کو پوری طرح سے ظالموں نے زخمی کر دیا، پتھروں کے ڈھیر میں چھپ گیا ہے میرا نبی. جبریل جاؤ اور جانے کے بعد پتھروں کے ڈھیر سے نوح کو باہر نکالو. یا اللہ کیسے نکالو؟ کہ پر مارتے جانا پتھر رکھتے جائیں گے، پر مارتے جانا پتھر رکھتے جائیں گے. اور دیکھو دوسرا کام بھی کرنا ہے، اس لیے کہ نوح ہو گئے سر سے پیر تک زخمی. بس تم کو اتنا کرنا ہے کہ میرے نوح کے ہر زخم پر ذرا اپنے پر مس کر دینا. تم پر مس کرتے جاؤ گے اور نوح کو زخموں سے شفا ملتی جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اماموں کے بارے میں مبالغہ کرتے ہیں. بھائی ہم مبالغہ نہیں کرتے. منبر حق اور سچ بیان کرنے کی جگہ ہے. وہ حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. اب پہچانو فرق لوگ کون ہے؟ الرسول پیغمبر ہے، نبی. تو نبوت اور امامت کا فرق پہچانو. توجہ فرمائے آپ. ارے توجہ دیجیے گا. جو فرشتوں کے پروں سے شفا حاصل کرے اسے نوح نبی اللہ کہتے ہیں. جو فرشتوں کو پر عطا کر دے فرشتوں کے پر سے شفا دی. حسین نے فرشتوں کو پر عطا کی. تو میں جس سے جو فضائل میں بیان کیے کرتے مبالغہ کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ تھک گئے آپ کو سمجھ رہا ہوں. بلا فصلی جلدی سے دوسری منزل شروع ہو گئی اور یہ مجبوری بھی ہے کہ ایک مجلس اور پھر اس میں زیادہ اگر فاصلہ کر دیا تو شام ہو جاتی. اس لیے جلدی سے آپ کو بٹھا دیا گیا. تو ایسی ساتھ دیتے تو جلدی سمیٹو بات کو. کہنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس. چھیڑ تو نہیں بات، چھیڑ دی ہے بات کو، چھوڑوں گا نہیں اس کو کہ بل اصل ہے. یہاں اصل سے مراد کیا؟ اب اجازت دے تو بولو، کہیں چلا کے آگے بولو. کیا ہمارا آپ کا مسلمانوں کا فرض نہیں کہ پہچانے یہاں اصل سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیے
کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیتے ہیں، بولتے ہیں ظرف، مراد لیتے ہیں مظروف۔ اب ظرف کسے کہتے ہیں؟ جیسے رومال ہے، یہ ہاتھ ہو گیا میرا، یہ تیری ظرف، اور جو اس کے اندر ہے وہ ہے مظروف۔ ظرف کی ہے دو قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ مثلا یہ مجلس، اب اس کے دو ظرف ہیں، ایک اس کا ظرف مکان یعنی یہ خانہ، اور ایک اس مجلس کا ظرف زمان یعنی پونے 2 بج رہے ہیں، اس بہانے میں نے ٹائم بھی بتا دیا۔ تو یہ جو ٹائم ہے یہ اس مجلس کا ظرف زمان، اور یہ جو حال ہے اس کا ظرف مکان۔ تو اب پہلے میں ظرف مکان سمجھا دوں تاکہ ثابت ہو کہ ظرف بول کے مظروف کو مراد لیتے ہیں، پھر میں حق واجوں کا جلدی سے کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیتے ہیں۔ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اب وہ بولیے کہ بولتے رہے تو اچھا لگتا ہے، بیداری رہتی ہے۔ رجب، آپ وہ چلیے ٹھیک ہے، رجب تو ماشاءاللہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور خوشیاں ہیں۔ 28 رجب ان کی تاریخ آئے گی، وہ الگ بات ہے۔ ایک تاریخ آئے گی اس میں 22 رجب۔ 22 رجب کو کیا منظر ہوتا ہے اب پتہ نہیں، اب ایسا اہتمام ہوتا ہے نہیں، پہلے تو ہوتا تھا اچھے کپڑے پہننے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، نہا دھو کے، اور چلتے تھے گھر گھر، یہاں سے وہاں سے۔ بھائی کہاں، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو پتہ نہیں ہے آج 22 رجب ہے، کنڈا کھانے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے کنڈا کھانے کی چیز ہے کیا؟ کنڈا اس ظرف کو کہتے ہیں جس میں ٹکیاں رکھی جاتی ہیں۔ اب آپ جامن رسول اللہ جو بھی رکھے، ہاں وہ ہے مظروف، اور یہ کنڈا ظرف۔ لیکن آپ نے کہا کہ کنڈا کھانے جا رہے ہیں، کنڈا کھانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ تو مٹی کا ایک برتن ہے مثلا، تو کوئی کھانا ہے کیا اسے؟ لیکن بولتے ہیں، زبان کا مزاج ہے، ظرف بول کے مظروف کھانے ٹکیا کہہ رہے کنڈا کھا کے آئے، توجہ ہے نا۔ تو آج دیکھیں قرآن میں بھی یہ مزاج ہے یا نہیں؟ ظرف بول کے مظروف کو مراد دیا نہیں اللہ نے، بھرپور توجہ دیجیے گا۔ چھوٹی سی آیت کوٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ بڑا سا مسئلہ حل ہوگا۔ ارشاد حدیث ہوا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہم نے سب سے پہلا بیت عالمین کی ہدایت کے لیے جو بنایا وہ مکے میں ہے، اور مکہ مکے میں ہے، سمجھئے؟ مکہ شہر کو کہتے ہیں، اور مکہ خاص وہ سرزمین جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کو اللہ لفظ بیت سے تعبیر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے سب سے پہلا بیت عالمین کی ہدایت کے لیے جو بنایا وہ سرزمین مکہ پر ہے، اور مکہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ تو یہ بنا کاہے کے لیے بیت؟ ہدایت کے لیے۔ ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا۔ اب مجھے نہیں معلوم اس مجمع میں کون لوگ حج پہ گئے، کون نہیں گئے، میں تو گیا ہوں، اور جو لوگ لے کے اللہ ان کو بھی شرف سے مشرف فرمائے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، میں تو گیا ہوں، میں نے منظر دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو راستہ بھول جاتے ہیں۔ وہ بھول کیوں جاتے ہیں؟ آئے تھے ادھر والے گیٹ سے، کعبے کا طواف کیا تو ایسا چکر آیا کہ یہی آپ کا رہا کون سے گیٹ سے آئے تھے، آئے ادھر سے نکل کے جا رہے ادھر، تو جب الٹے چل رہے ہو تو جتنا چلتے جاؤ گے منزل سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اب وہ کہیں کہ آپ کی زبان عربی ہے، ہماری زبان اردو ہے، ہندی ہے، نہ وہ ہندی سمجھ رہے ہوئے گونگوں کی طرح اشاروں بات ہوتی ہے، وہ قرینے سمجھ جاتے ہیں راستہ بھٹک گیا ہے۔ تب وہ حاجی صاحب اپنا بیلا دکھاتے ہیں، دیکھیے میرا قافلہ یہ اس کا ایڈریس ہے، میں راستہ بھول گیا ہوں، ذرا مجھے بتائیے۔ میں کہوں گا آپ کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ سب سے پہلا بیت یعنی خانہ کعبہ جو عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا ہے ہم نے، وہ مکے میں ہے۔ تو ہاتھی ادھر ہے، راستہ ادھر پوچھ رہے ہیں۔ جاؤ نا کعبے سے پوچھو، خانہ کعبہ سے پوچھو میرا قافلہ کدھر ٹھہرا ہوا ہے، اے خانہ کعبہ میری رہنمائی کر دے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے ہادی بنایا ہے۔ کیوں نہیں جاتے؟ آئیے آج کے مسلمانوں کو پوچھئے کہ بھائی صاحب کا کیا مطلب؟ یہ حاجی ان سے متقوں سے ان سے کیوں راستہ پوچھتے ہیں؟ سیدھے کعبے کی دیوار سے پوچھ لیں،
راستہ بتا دے ہم مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. اگر پوچھا بھی جائے تو کیا کعبہ بولے گا؟ ساتھ دے گا. کیا خانے کعبہ بولے گا؟ کیوں نہیں بولے گا؟ ارے نہیں وہ کعبہ تھوڑی بولے گا. تو میں کہوں گا اس آیت کو قرآن سے نکال دو. کہنے نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک آیت کا ایک حرف نہیں نکال سکتے. کیا کہا ہے؟ کہ پھر اس کا مطلب معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیا جاتا ہے. کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیا جاتا ہے. بیت ہے ظرف، اہل بیت ہے مظروف. ساتھ لیجئے تو معذرت کرو تو یاد رکھنا بیت ہدایت نہیں کرنا، اہل بیت ہدایت کرتے ہیں. بیت ہے ظرف مکان، اہل بیت ہے مظروف. آپ کہیں اہل بیت کو کہاں سے مظروف کہہ دیا؟ کیا کروں بات تو میں کوئی مبالغہ تھوڑی کر رہا ہوں. جلدی سے کہہ دو ایک بات. اسی بیت کے لیے اللہ نے کہا تھا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي. ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو. یا اللہ پاک کر دو کس کے لیے؟ بھئی آپ کوئی کام کرتے ہو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے نا. تو اللہ گھر کو پاک کرا رہا تو کیوں کرا رہا ہے؟ غور کریں آپ. تو اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کس کے لیے پاک کرا رہا؟ تو اسی آیت کا اگلا حصہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے بجا لانے والوں کے لیے. اب ہم جیسے حاجی لوگ تو خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے بیت کو پاک کرایا، خانہ کعبہ کو پاک کرایا. چونکہ ہم ہی تو حج میں جا کے طواف کرتے ہیں، ہم ہی تو سجدے کرتے ہیں، ہم ہی تو رکوع بجا لاتے ہیں. مگر میں کہوں گا کہ یہاں 3 لفظ نہیں ہے 4 ہیں. للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بڑا سناٹا ہے. اس کا مطلب واقعی آپ تھک گئے. والرکع السجود. تو آپ اپنے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. یہ ظاہر کہ آپ مصداق ہیں، میں مبتلا نہ ہو کہ میں مصداق ہوں. تلاش کرو اس کا اصل مصداق کون ہے. اس لیے کہ جو علت طہارت کعبہ بیان کی گئی ہے وہ 4 ہیں. للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع بجا لانے والوں کے لیے، سجدے بجا لانے والوں کے لیے. میرے گھر کو تم دونوں پاک کر دو، میرے گھر کو تم دونوں پاک کر دو. مجھے نہیں معلوم آپ تھک گئے یا میں تھک گیا. ہم لوگوں نے 3 لفظیں تو رکھ لی. ہم ہی تو طواف کرتے ہیں، ہم ہی تو رکوع کرتے ہیں، ہم ہی تو جا کے وہاں سجدے کرتے ہیں. میں کہوں گا ایک 4تھا لفظ بھی تو ہے. للطائفین کے بعد کیا ہے؟ والعاکفین. اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اب جب تک چپ رہ کے 5 بندے شام کے یہی بولوں گا. اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اس گھر کو پاک کر دو اعتکاف کرنے والوں کے لیے. ذرا مسلمانوں سے میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، انجام بن گیا. اعتکاف نام ہے ایک ایسی عبادت کا کہ جس میں 3 دن مسجد میں ٹھہرنا شامل ہے. اور یہاں مسجد والے اعتکاف کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، خانہ کعبہ والے اعتکاف کا ذکر ہو رہا ہے. تو کیا علی کے علاوہ کوئی اور ہے جسے 3 دن خانہ کعبہ پہ ٹھہرنے کا شرف حاصل ہوا؟ سلام پڑھے محمد والے.
سایہ بھی اپنا نہیں ہوا، جب زیر قبر سایہ بھی اپنا نہیں ہوا، حضرت علی سے تب بھی میں تنہا نہیں ہوا، حضرت علی سے تب بھی میں تنہا نہیں ہوا۔ یہ وہ شرف ہے جس میں نبی بھی نہیں شریف، کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں۔ صلوات دیتا محمد علیہ اللہ کا ہے نا، اس نے بنوایا اسی کا گھر، اگرچہ وہ اپنی رہائش میں کسی مکان کا محتاج نہیں، لیکن اپنے نام کا ایک مکان بنوا دیا۔ کیوں بنایا؟ 13 رجب کو رسول اللہ کیوں بنوایا تھا؟ اب دیکھیے، آپ میری کسی بات سے خوش ہو کے کہتے ہیں کوئی مولوی کو گھڑی دے دینا، مثال دے رہا ہوں، گھڑی دے دیتا ہے، کوئی موبائل اپنا دے دیتا ہے مثلا۔ اب کوئی بندے ہو جائے اتنا خوش ہوا بھائی صاحب وہ گریٹر نوئیڈا میں میرا فلاں فلیٹ ہے، وہاں کیا کہنا، کیا مجلس پڑھ دی، یہ فلیٹ میں آپ کو دیتا ہوں، اس نے ہبا کر دیا نا، اور صاحب آج سے یہ مکان آپ کا ہے، سمجھے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو میرا ہو گیا ہے، جینا نہیں ہے میں نے، جس کا مکان تو اس نے دے دیا۔ اور پھر آپ مالک کا مکان کی جسے چاہتے ہیں، کھانے کا بھائی مکان ہے نا، اس کا مالک خدا، اس کے مرضی جسے چاہے اپنا مکان دے دیا۔ اللہ نے جب یہ مکان علی کو دے دیا، پھر اسی مثال سے چلو، آپ نے اپنا مکان خرچہ رحمت کو دے دیا، تو موت تو برحق ہے، ایک دن مجھے بھی جانا ہے، حساب سے بتائیے میرے مر جانے کے بعد اس مکان کا وارث کون ہوگا؟ میری اولاد یا میرے دائمہ بیٹھنے والے ہمارے ہمنے والا میری اولاد ہوگی نا، تو میں کیوں یہ شک لے کے آیا ہوں کہ آپ کہیں کہ بھائی ظرف مظروفی کام مظروف ہو گئے۔ دیکھیں اللہ نے گھر دے دیا علی کو، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ عجب اس نے اتفاق میں کیا کہوں، میں میری سے جو سی بارہ تھی بیان کرنے لگتا ہوں میں کہ یہ جو مکہ کا نام ہے ام القریٰ سے یہ امید ہے، جس کو کہتے ہیں رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں کر رہا ہے رسول اللہ، جو امید ہے لوگوں کو اشتباہ ہے، یہ جو امید ہے اور امید ہے یہ ام القریٰ سے مشتق ہے۔ ام القریٰ مکہ کا نام ہے، کیوں؟ ام یعنی ماں، اور قریٰ جمع ہے قریب، ام القریٰ یعنی قریوں کی ماں، یہ شہر مکہ کیا قریوں کی ماں، قریوں کی ماں جو ہے کہا گیا۔ ایک عید کی چھٹی ہوتی ہے عید ریگولرز مدرسوں میں، 25 ذوالقعدہ عید ریگولرز کو جانتا بھی، یعنی زمین بچھائے جانے کی، تو زمین کا بچھانا اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے، سب سے پہلا ذرہ زمین جو رکھا گیا وہ خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ رکھا گیا۔ خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ رکھا گیا، پہلا ذرہ زمین، اسی مناسبت سے اس کا زمین پھیلنا شروع ہوئی، اسی لیے اس کا نام ہے ام القریٰ، اور ام القریٰ سے بنا ام القرآن، اسی کو شک کر دیجئے گا تو ہوتا ہے امی، جیسے ہندوستانی کو مخفف کیجئے تو بنتا ہے ہندی، یہ ایک الگ موضوع اس میں چھڑوں گا نہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں کیا حسن اتفاق ہے، اور جب میں نے علی کی تاریخ پڑھی تو ہمیں تاریخ نے سہارا دیا، نعیم ولد فی جوف الکعبہ، علی خانہ کعبہ کے ٹھیک بیچوں بیچ والے حصے پر پیدا ہوئے، ابتدائے پیغام بھی وہیں سے، ابتدائے پیغام بھی وہیں سے، تو بہر البازرہ پہلی وہ ہے ظرف مکان۔ اب ظرف زمان کو میں نے بتا دیا، تو وہاں بیت ہے ظرف، اہل بیت ہیں مظروف، اور جو ہے وہ ظرف مکان، نوائی ظرف زمان۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے، اور آج تک ہمیں کوئی زمانہ ایسا پاک پاکیزہ پوتر صاف ستھرا بے رائے ملا ہی نہیں، یہ جو اللہ کی نظر میں قسم کھانے کے لائق ہے۔
پھر سناٹا ہے کیا؟ آج کا زمانہ ہے کیا؟ جلی اپنے زمانے کا تجزیہ کریں. کیا یہ زمانہ اس لائق ہے کہ اللہ اس زمانے کی قسم کھائے؟ کیا رسول کا زمانہ اس لائق تھا کہ اللہ اس زمانے کی قسم کھائے؟ تو بھائی کوئی تو زمانہ ہوگا نا جو اللہ کی نظر میں اتنا صاف ستھرا پاک پاکیزہ اور اتنا پیار ہے کہ اللہ نے اسے لائق قسم بنا دیا. کیا کہا؟ کوئی تو زمانہ ہوگا. تو ظرف مکان کو سمجھ گئے، ظرف زمان کو یہاں سمجھ لو. وہاں بیت ہے ظرف، اہل بیت ہے مظروف. یہاں عصر ہے ظرف، جو ہمارے نام بدل دو. یہاں زمانہ ہے ظرف، امام زمانہ ہے مظروف. زمانے کی قسم کا مطلب ہے امام زمانہ کی قسم. اس لیے کہ ایک ہی زمانہ آئے گا امام زمانہ کا. جب نہ کوئی عیب ہوگا، نہ کوئی عیب ہوگا، نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ کوئی خطا ہوگی، نہ کوئی ظلم، نہ کوئی بربریت، نہ دہشت گردی. ادھر دیکھو عدل و انصاف کی حکومت ہوگی. ایک ہی زمانہ اس لائق ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. ہم خود ہی اپنے حالات سے بے خبر ہیں. ہم بڑھتی رفتار سے امام کے ظہور سے قریب ہو رہے ہیں. بہت جلدی سے سدھرنے کی ضرورت ہے. اپنے حالات کو چینج لانے کی ضرورت ہے. کب پردہ غیب اڑ جائے کچھ پردہ نہیں ہے، کیونکہ حالات بتا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ہم اس نقطے کو سمجھے نہ سمجھے بھائی، لیکن ہمارا دشمن سمجھ رہا ہے. ہم سے زیادہ گہری نظر ہمارا دشمن رکھتا ہے. جب مٹھی بھر حزب اللہیوں نے اسرائیلی فوج کو ناخن سے شروعات کی، سمجھے تو پتہ ہے حالات کیا بنے تھے. چند سال پہلے جنگ ہوئی تھی، جو شکست ہوئی تو وہ خفت، وہ شرمندگی ہوئی اسرائیلی فوج کو کہ ان کے سپاہی، ان کے فوجی آپس میں گلے مل کر کے رو رہے تھے. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ ہوا کہ بھائی یہ طے کیا جائے کہ یہ ہار کا سبب کیا ہے. وہ مٹھی بھر نوجوان، نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی خاص ساز و سامان جنگ کے، اور ہم بڑی طاقت. یہی چیز کو لے کے اٹھی ہے، ہم بڑی طاقت، ہم کیوں ہار گئے. تو وہ کچھ کا زمانہ تھا، وہ کچھ بھی بلایا گیا تھا. جب یہ سوال شروع ہوا کہ بھائی ہار کا سبب کیا ہے، ان سے بھی سوال ہوا. سنیے کچھ نے جواب دیا تھا کبھی وجہ کیا ہے، اتنی طاقت، ہتھیار، اسلحے سب کچھ ہوتے ہوئے اور ہم ہار گئے. اور یہ مٹھی بھر نوجوان حزب اللہ چھوکرے نوٹے جیت گئے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو کچھ کا بیان آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا، وہ تو انگلش میں جواب دیا ہوگا، لیکن ہم نے ہندی میں پڑھا. ہندی پیپر ہے، اس کا ترجمہ آئے گا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال ہوا تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی شترو پردے میں چھپا ہوا ہے جو وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہمارے سارے منصوبوں کو پانی پھیر دیتا ہے. ہمارا شترو کوئی پردے میں بیٹھا ہے تو میں کہوں گا ابھی وہ شترو پردے میں ہے تو گھبراہٹ کا خیال رہا ہے. جب پردہ اٹھے گا
سب بتا دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ذرا سا مجلس سنانے کا فائدہ کیا، اگر کوئی درس نہ ملے، کچھ ایک ہمارے یہاں ایک ماحول پیدا ہو گیا، ہمیں ایمان بہت ہے، ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے، لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ تو عقیدہ لیے پھر رہے ہیں، عقیدہ لیے پھر رہے ہیں۔ مگر میں کہوں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس ایمان بہت ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے ایمان کے بعد ختم نہیں کی، جہاں جہاں دعوت ایمان ہے اس کے فوراً بعد آپ کو ایک عدد دعوت عمل ضرور ملے گی۔ جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایمان بہت ہے؟ ایمان بہت ہے نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ لیکن اب کیا کرنا، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن زخمی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے؟ جب ایک آواز اٹھ گئی کہ ہم تو وسیلہ نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہو، وسیلہ کیوں نہیں مانو گے بھائی؟ قرآن جو ہے اگر آپ مانتے ہیں تو جو وسیلے والی آیت ہو تو ماننی پڑے گی۔ کہ نہیں کیا ضرورت ہے وسیلے کی، کیوں نہیں ضرورت ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم تمہاری شہر کے گردن سے کئی زیادہ قریب ہیں۔ تو جب اللہ یہاں اتنا قریب ہے، شہر کے گردن سے اتنا قریب ہے، جو لینا ہوگا ڈائریکٹ اللہ کی سے لے لیں گے، ہمیں وسیلہ ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مانگنا ہوگا ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیں گے۔ پھر کیا قیامت ہے؟ صبح کی چائے تو بیوی سے مانگتا ہے، سو گیا تھا کہ اس کا مطلب چھوڑ دعا پڑھنا ہے، صبح کی چائے پہلی فرمایا ہو چائے نہیں لگی ابھی تک، چائے بھی منگا لے اللہ سے۔ کہ کیا مانتی ہے؟ وہ مانو جو قرآن منوا رہا۔ ذہنی اختراع کا نام اسلام نہیں، اسلام نہیں ہے جو قرآن ہے، مگر اس کا کوئی علاج نہیں کہ آپ تو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جو آیت میں نے پڑھ دیا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والوں، ایمان تو لا چکے، تقوی الہی بھی اختیار کرو اور اللہ کا قرب معنوی حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن کا باقی تو اللہ کر رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، ایمان لا چکے، تقوی بھی اختیار کرو اور وسیلہ بھی تلاش کرو۔ آپ بلا وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے نہ مانیے، اس لیے کہ منوانا تو نبی کی ذمہ داری نہیں۔ چھوٹی سی آیت پڑھوں، لست علیہم بمسیطر، میرے حبیب میں نے آپ کو لوگوں کو مسلط نہیں کیا۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، لہذا نہیں مانتے نہ مانیے، اور نہ ماننے سے ہمیں کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وسیلے کی دعوت قرآن میں ایمان والوں کو دی جا رہی ہے، ایمانوں کو دی نہیں جا رہی ہے۔ سلام عمل میں بھی سدھار کرنا پڑے گا۔ تو جو ہے نا اس کا کیا شان ہے، یہ ایمان والے اور یہ باعمل لوگ، ان کی دو خوبیاں بیان کرنی۔ اللہ نے کیا کہا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایسے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اچھے سے اعمال بجا لاتے، ان کی شان یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے، یعنی حق بھی سمجھاتے ہیں اور صبر بھی سمجھاتے ہیں۔ تو بتائیے حق اور صبر کی تلقین کون کرے گا؟ حق کی تلقین تو وہی کرے گا نا جو حق کو پہچانتا بھی ہے، صبر کی تلقین تو وہی کرے گا نا جو مفہوم صبر کو سمجھتا بھی ہے۔ نہ حق کا پتہ نہ صبر کا پتہ، تو پھر ہم تلقین حق کیسے کریں گے، تلقین صبر کیسے کریں گے؟ اور کچھ لوگ تو حق سے اتنے دور ہو گئے کہ باتیں بتاتے پیغمبر آج تک طے نہ کر سکے کہ حق کدھر ہے۔ یہ آخری بات لے لیں، احسان ہوگا آپ کا، حق کدھر ہے، جبکہ نبی نسخہ بتا گئے۔ کیا نبی نسخہ بتا کے گئے،
یا الحق و مع علی الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور اس پہ ایک دعا بھی ہے، معبود جدھر جدھر علی مڑ جائے ادھر ادھر حق کو موڑ دے، یعنی حق کو بھی پابند علی بنایا۔ اب جب دونوں ساتھ چلیں گے تو علی آگے ہوں گے اور حق پیچھے ہوگا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، ہمارے اندر بھی کچھ بیماریاں پیدا ہوں گی، کچھ بخارات کے تم لوگ پیدا ہو گئے، کہتے ہیں ذاکرین تو بہلانے کے لیے ایسے کہہ دیتے ہیں، مجلس چلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے علی آتے ہیں، تو ذاکرین تھوڑی کہتے ہیں۔ علی صاحب علی سے خود مولا علی کہہ کے گئے ہیں، یا ہار رحمت علی علی سے ہمارا علی، کوئی مرنے والا ایسا نہیں ہوتا جس کے مرنے سے پہلے ہم اس کے پاس نہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجلس چلانے کے لیے مولوی کہتے ہیں سر، ہمارے لوگوں میں کچھ ایسے پیدا ہو گئے، کہا علی کہاں ہو، ملک الموت آتا ہے، روح حفظ میں چلا جاتا ہے، علی وہاں کہاں سے آئے؟ تو اسی حدیث سے میں نتیجہ دے رہا ہوں، آپ جلدی سے سمجھ لیں، علی آتے ہیں، علی آتے ہیں۔ 2-3 منٹ ہے ٹائم آپ کے پاس، آپ مکمل کر دوں گا، ایک حدیث سے سہارا لوں گا، ایک آیت سے سہارا لوں گا، ابھی ثابت ہو جائے گا کہ علی آتے ہیں، اور آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں۔ تو جب حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور نبی نے یہ تو دعا کی نہیں کہ جدھر جدھر حق مڑے ادھر ادھر علی کو موڑنا، دعا کیا کی جدھر جدھر علی مڑ جائے ادھر ادھر معبود حق کو موڑ دینا، یہ تو دعا کی ہے۔ تو اب پتا موت کیا ہے، اندر جنت حق ورنار حق، یہ سنتے ہیں آپ ترغیب وغیرہ میں ہے، اور سعادت نامے میں لکھا جاتا ہے، سب کچھ ہے، اس میں موت کے لیے بھی کہا جاتا ہے موت کو حق اور آپ سناتے ہیں الموت کو حق، اب کڑی سے کڑی ملائیے تبھی تو نتیجے میں لطف آئے گا۔ موت حق ہے اور نبی نے کہا علی کے ساتھ ہے، اللہ کے جدھر علی مڑے ادھر حق کو موڑنا۔ تو جب اللہ نے علی کو پابند حق نہیں بنایا، حق کو پابند علی بنایا، تو جب موت کا وقت آئے گا تو پہلے علی آئے گا، بعد میں ملک الموت آئے گا۔ علی آگے آگے ہوگی، ملک الموت پیچھے پیچھے ہوگی۔ یہ بیماریاں دور ہونی چاہیے۔ اب ایک آیت کو کر لوں اور چھٹی اور وقت دے کر ہوگی، یہ بھی ہوگی آپ کو، لیکن گھر میں تو تھوڑا ہی بجے کھاتے ہیں۔ اب ایک بات بتائیے، یہ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، اس میں خطاب ہے پیغمبر سے، لیکن حکم عام ہے۔ تو خطاب خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، کیونکہ نبی ہماری آئیڈیل بنا کے بھیجیں گے، نمونہ عمل بنا کے بھیجیں گے، لہذا خطاب تو ان سے، لیکن اس حکم سے ہم آپ مستثنا نہیں ہے۔ اب ٹھہرے رہیے گا تو اب نبی کو ایک حکم ہے، آخری بات وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب آخری وقت تک اپنے رب کی عبادت کیے جائیں گے۔ آیت پھر پڑھتا ہوں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے رسول آپ اپنے رب کی عبادت کیے جائیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ نتیجہ دینا آخری بات ہے، سوئیے نہیں ہے، یعنی لہجہ بتا رہا ہے کہ جب تک دم نہ نکل جائے مصروف عبادت پروردگار آپ کو رہنا ہے۔ بھرپور توجہ، تو یہ بتائیے دم نکلنے کی کیفیت دیکھیے اپنے یا نہیں دیکھیے؟ جب تک دم نہ نکل جائے اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور دم نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ جس میں کشمہ کشے موت و حیات کہہ لیجیے یا دم انتظار کہہ لیجیے، دم انتظار کہہ لیجیے، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ پکار رہے ہیں، جس سے جانا ہے وہ بول بھی نہیں رہا، آپ کا جواب بھی نہیں دے رہا، کہاں سے بولے؟ دھیرے دھیرے دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت سب ہو رہی ہے، کیفیت وہ ہے۔ اور حکم اتنا سخت ہے کہ علی آخری سانس تک آپ کو میری عبادت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ اب تو آپ کا دم نکلنے والا ہے،
اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ آخری وقت تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، آخری سانس تک، جہاں تک کہ دم نکل جائے. تو آپ تو آپ طواف کعبہ کر نہیں سکتے، اب تو آپ توجہ حج پہ جا نہیں سکتے، مسجد میں جا نہیں سکتے، نماز پڑھ نہیں سکتے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ کے حبیب اس آیت پر کیسے عمل کیجئے گا کہ پریشان نہ ہو. تاریخ میں اور آپ پڑھ کو سب اہتمام مل جائے گا. ہم نے اس کا اہتمام کر رکھا. جو میں نے تاریخ پڑھی تو پتا چلا کہ آخری وقت میں نبی نے آواز دی ذرا علی کو بلا دو، علی کو بلا دو. مولا علی آئے، یا رسول اللہ پر سلام ہو. علی آ گیا کہ علی میرے سرانے بیٹھ جاؤ اور آپ میرا سر اپنے زانو پر رکھ لو. اب جب زانو پر رکھ لیا تو علی اپنا چہرہ میرے چہرے کے برابر لاؤ. ایسا مولا ہی ہو. ارے عظمت مولا تو دیکھو، اپنا چہرہ میرے چہرے کے برابر لاؤ. علی نے اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے برابر دیا. اب نبی کی آنکھیں جو چھپ بھی نہیں ہے، آنکھیں ٹکی ہوئی علی کے چہرے پر. علی کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے. تبلیغ اللہ، علی کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے. تبلیغ یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کئی آیت پہ عمل کیا. جب تک دم نہ نکل جائے اللہ کی عبادت کرنا. اب تم بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس آیت پہ عمل کرنا تم پہ بھی واجب ہے. اس لیے فرق رکھا گیا ہے. علی جب منافقین کا بھرین مشرکین کیا جائیں گے تو سرانے کھڑے ہوں گے، اور جب صاحبان ایمان کے پاس آئیں گے تو پائیں بھی کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ تم آرام سے زیادت کرو اور پھول کی خوشبو کی طرف تک نکل جائے. سلام آپ بشارت دے دیں ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی ان پر کوئی چھوٹی مصیبت پڑتی ہے تو گھبراتے نہیں، بڑے اطمینان قلب سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جانے والے.
وہ بشارت کیا ہے؟ کیا بشارت دی دیجیے؟ وہ بشارت یہ کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، یہی تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے اور رحمتوں کی برسات ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ وہ آیتیں جو عام طور سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلی والی آیتیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں، وہیں سے مجھے اس منزل پہ آنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ اس آیت صبر سے پہلے کا جو حصہ وہ یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے 5 باتوں سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی بربادی سے، کبھی جانوں کی بربادی سے، اور کبھی ثمرات یعنی پھلوں کی بربادی سے۔ تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ مال کی بربادی میں تو یہ پھل بھی آ گیا، یہ ثمرات الگ سے کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں ثمرات سے مراد اولاد، پھل اولاد، پھل سے مراد اولاد، یعنی اولاد کے لیے امتحان کیا۔ تو یہ 5 پرچے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں سامنے رکھے۔ اب آپ غور کیجیے، کسی کا امتحان اگر خوف سے ہو رہا ہے تو بھوک نہیں ہے، اگر بھوک سے امتحان نہیں ہو رہا ہے تو فرما رہا تو جو مال ہے وہ سلامت ہے، اگر مال سے امتحان ہوا تو جان سلامت ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر اولاد سے امتحان ہو رہا ہے، یعنی جو مقصد ہے کہنے کو ایک چیز سے امتحان ہو رہا ہے، کبھی اولاد سے، کبھی جان سے، کبھی مال سے، کبھی پھلوں کی بربادی سے، مال کی بربادی سے۔ ہمیں سمائے کائنات پر ایسے افراد دکھائیے جنہوں نے ایک دن میں یہ 500 پرچے حل کیے۔ آپ کو اگر اس آیت کی جیتی جاگتی تصویر اور تفسیر دیکھنی ہے تو تاریخ کربلا کے اور آپ الٹی آپ کو پتا، کربلا والوں نے یہ 500 امتحان ایک دن میں دے دیے۔ وہاں پر خوف کا ماحول بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مال کی بربادی بھی ہے، جان کی شہادت بھی ہے، اور اولادوں میں قربانیاں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مومن کے سارے سوال کرنے سے تنجوے مسائل کے لیے ہر جگہ چہلم منایا جاتا ہے، انہوں کا ہم آپ سب مناتے ہیں، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہر مرنے والے کا چہلم 40 دن پہ ہو جاتا ہے۔ کربلا کے مظلوم جن کا چہلم 1 سال کے بعد بنایا گیا، کیونکہ جو چہلم کرنے والے تھے وہ سب قید خانہ شام میں اسیر تھے۔ اللہ اکبر، زیادہ مسائل نہیں ہونے کے لیے احساس شبد کربلا کے احساس کا نام ہے، تو ذرا تصور کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ یہ تو زینب سے کوئی پوچھے، ہمیں کلثوم سے کوئی پوچھے کہ یہ 1 سال تک کیسے خانے شامل ہوئے، اور جب حکم رہائی ملا ہے تو کس طرح سے حکم منایا ہے۔ میں سارے مناظر تو نہیں پیش کروں گا، میں اتنا ملتا ہے مجھے کہ جب قافلہ اہل بیت خانے شام سے رہا ہو کے، زندان شام سے رہا ہو کے کربلا کی طرف آ رہا تھا، تو اس وقت قبر حسین کا پہلا ظاہر جناب جابر بن عبداللہ انصاری، پہلا ظاہر سب سے پہلے قبر حسین پر جناب جابر پہنچے تھے، رات رو رہے تھے مولا کو یاد کر کے۔ اچانک جابر کے کانوں میں حسین کی آواز آئی، جابر میری قبر سے جلدی ہٹ جا، میرے قریب پر مجھ سے ملنے آئے۔ اللہ اکبر، جابر کو جا کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد قافلہ اہل بیت پانی کے سرزمین کربلا ہوا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ بیوی نے اپنے وارث کی قبر میں اپنے کو لپٹا دیا اور لپٹ کے رونا شروع کیا۔ بس یہ مجلس تمام ہے، آپ قبر حسین سے زینب لگ گئی، سارا مدار رونا شروع کیا۔ بھئیہ بہن شرمندہ ہے، میرے بھئیہ جو امانت تم دے کے گئے تھے وہ سکینہ واپس لا سکی، تمہارے سینے پہ سونے والی
سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کے آئی ہوں، اے میرے ماجائے میرے بھیا حسین، وہ کون سی منزل ہے، وہ کون سی مصیبت ہے جہاں غریب بیٹھ نے آپ کا ساتھ نہ دیا؟ بھیا اب بہن وطن جا رہی ہے، کیا آپ سفر میں میرا ساتھ نہ دیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ روتے روتے اپنے حالت یہ ہوئی کہ قریب تھا کہ آپ کا دم نہ نکل جائے۔ سنیے مجھے سے ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد آگے بڑھے، آواز بھوپی اپا سفر میں تاخیر ہو رہی ہے، آئیے اور جائیے، اب چلیے ہماری میں بیٹھیے، اور اگر کہیں اور جانا ہو تو بتا دیجئے۔ زینب نے کہا بھیا بیٹا ابھی ہماری میں نہیں بیٹھو گی کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہے، آپ کس کے قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے؟ زینب نے طرف کی آواز دی بیٹا آپ مجھے میرے شیر عباس لرستے پہ آنکھوں سے بیماری نے بلا دے میں کا بار دیتا اور ایک مرتبہ قبر جناب عباس بلا کے بلا کیا وہ بھی ہماری ہے جیسے عباس کی قبر زینب نے حیرت بھری نگاہوں سے سید سجاد کا چہرہ دیکھا بیٹا میں نے کہا ہے نا عباس کی قبر میں لے چلو کہ وہ بھی اماں یہ جگہ عباس کی قبر ہے کہ میرے لال میری سمجھ میں نہیں آتا یہ میرے سے عباس کی قبر ہے یہ تو کسی بچے کی قبر ہے اگر یہ عباس کی قبر ہے تو ادھری چھوٹی کیوں ہے؟ اللہ والی زمان ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام نے طلب کے آواز دے وہ بھی اماں ارے چچا کی شہادت کے بعد ظالموں نے چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پہلے بڑے وطن سے چٹائی منگائی، ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور ہم نے چچا کو ثبوت دے ہمارے درمیان سے جو مومنین و مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجد ماں باڑوں کا سب کو آباد رکھ، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں کو سلامت رکھ، دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہم سب کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تمام عدالت و شرفہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے روح میں تعلیم فرما اور ہم سب کو کے جانے ساروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید کوثر حسین ابن سید فرحت حسین اور مرحوم سید یاور حسین